بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الحق سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا يقص التكريم. سامعين المكرم، अल्लाह ज़ुल जलाल हम सबके खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, राज़िक़ भी हैं, और मालिकुल मुल्क ने इंसानियत की तख्लीक फरमाई और फिर उसको ज़िंदगी के मकासद समझाने के लिए अंबिया और रसूल का एक तसलसल कायम फरमाया।
انبیاء اور رسول نے جو اپنی اپنی قوم کو دعوت دی، سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ اپنے رب کو پہچانو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ رب تعالیٰ کی معرفت ایک ایسی نعمت ہے، اور طاغوت سے بچنا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ عز و جلال جس کو اپنی معرفت نصیب کر دیں اور برائیوں اور معاصی سے اسے بچا لیں، اس کے لیے اللہ عز و جلال نے خود ہی جنت کی نوید سنائی ہے۔ اور جو اللہ کی معرفت سے ہم کنار نہ ہو سکے اور طاغوت اور شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے اور پھر اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ چلاتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی خبر بھی دی ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جنت کا لفظ اتنا پیارا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم جب ان کے کانوں میں جنت کا لفظ پہنچتا تھا تو اس جنت کے لیے وہ اپنی زندگی کی بھی بازی لگانے میں تأمل نہیں کرتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے قصے کو اپنے تصورات میں لائیے کہ کس طرح بھوک اور پیاس کی کیفیت میں وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کر رہے تھے۔ کھجوریں نکالتے ہیں، ایک کھجور کھا چکے اور دوسری نکالتے وقت کہتے ہیں باقی اب جنت میں کھائیں گے، اور ساتھ یہ لفظ بولا انی لأجد ریح الجنہ، میں اس وقت جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، صحابی یہ کہتے نظر آتے ہیں واہن لریح الجنہ، کتنی ہی خوبصورت یہ خوشبو ہے جنت کی۔ اللہ عز و جلال یہ خوشبوئیں ہر ایک کے نصیب میں کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ عز و جلال نے جنت کو بے مثال بنایا ہے، بے مثال اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایسی نعمت جنت میں ہوں گی لا عین رأت، آدم علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک آنے والی انسانیت ان میں سے کسی ایک آنکھ نے اس چیز کا نظارہ ہی نہیں کیا جو اللہ جنت میں عطا کرے گا۔ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کتنے انسان دنیا میں آئے اور کتنے مزید آئیں گے، کسی ایک کان نے بھی ان نعمتوں کا تذکرہ سنا ہی نہیں۔ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، پوری انسانیت اور آدمیت کو اللہ نے دل تو دیے ہیں، لیکن جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی آج تک کسی کے دل میں اس کا تصور اور خیال ہی نہیں آیا ہو۔
اس حدیث کے بعد انسان کی تڑپ جنت کے لیے اور بڑھ جاتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبوئیں تو اتنے فاصلے سے مومنوں کو مل جائیں، کتنے فاصلے سے؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عاماً، 40 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے اتنی دور سے جنت کی خوشبو مومنوں کو پہنچ جائے۔ یہاں رک کے میں ایک ادبی گزارش کروں گا، 40 سال میں سفر کتنا ہوگا؟ 40 سال۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 عاماً، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے اتنی دور سے اس کو جنت کی خوشبوئیں پہنچ جائیں گی۔ اور چوتھی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 100 عام، جتنا سفر طے ہوگا بختور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اتنے فاصلے سے ہی جنت کی خوشبوئیں مل جائیں گی۔ پانچویں روایت کے الفاظ یوں ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 عام، 500 سال تک سفر کیا جائے تو جتنا یہ فاصلہ طے ہوگا اتنی دور سے کچھ ایسے خوش نصیب اور خوش بخت ہوں گے جن کو جنت کی خوشبو آ جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت جو چھپی ہے اس نے ان ساری باتوں کو ہی انسانوں کو بھلا دیا، ایک نیا تصور دے دیا، اور اس تصور کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ پورے گجرانوالہ کو روشن کرنا چاہیں تو آپ کو کتنی کو لائٹنگ کرنی پڑے گی؟ جواب دیجیے۔ تو اس کا اندازہ میرے رب نے کیا کچھ بنا دیا ہے، جس طرح میرا رب کتنا عظیم ہے اس کی جنت کتنی عظیم ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلعت الى الارض، اگر جنتی حوروں میں سے کوئی ایک حور صرف آسمان دنیا پہ آ کے ایک مرتبہ زمین کی طرف جھانک لے لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے روشن ہو جائے۔ انسانی عقل مبہوت ہو جاتی ہے کہ زمین و آسمان کا خلا ایک مرتبہ جھانکنے سے اگر روشن ہو جائے تو جس جنت میں یہ حور ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ صرف روشنی ہی نہیں ہوگی، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا،
صحیح بخاری کی روایت کے لفظ ہیں کہ زمین اور آسمان کا جتنا خلا ہے، یہ جتنی جگہ ہے، یہ خوشبو سے معطر ہو جائے۔ دیانتداری سے بتائیے، اگر کسی کی خواہش پیدا ہو جائے کہ گجرانوالہ میں داخل ہوتے ہی خوشبوئیں شروع ہو جائیں اور صرف گجرانوالہ کو یہ معطر کرنا پڑے تو دنیا کی خوشبوئیں تو ختم ہو جائیں، یہ معطر نہیں ہو سکتی۔ ہاں چند لمحات کے لیے کسی جگہ پہ خوشبو تو انسان لے سکتا ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ کیا کوئی اتنی جگہ کو معطر کرنے پہ قادر ہے؟ میرے رب کے کتنے انعام ہیں۔ ہم سوچتے ہوتے تھے حسن بصری کیوں روتے تھے؟ جب بھی وہ یہ آیت پڑھتے رونے لگ جاتے۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض۔ لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے اتنی بڑی جنت، اگر پھر بھی میں اس میں نہیں جا سکا تو مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور کتنی بڑی جنت، یہ اندازہ ہونا چاہیے تاکہ میرا اور آپ کا شوق اور ذوق اور تڑپ اور تھرست بڑھے۔ کتنی جنت، اور اس جنت کی زمین کتنی ہے۔ میں نے لفظ زمین اس لیے بول دیا ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ میرا رب ہی جانتا ہے وہاں کیا کچھ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے الفاظ بھی ہیں۔ میں اس جنتی کی بات نہیں کر رہا جو سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوگا، بلکہ حدیث سے کہہ رہی ہے جو سب سے آخر میں جنت جائے گا۔ اور یہ وہ انسان ہوگا جو پل صراط پہ جب جائے گا، یقعد مرہ ویکبو مرہ، کبھی بیٹھے گا کبھی اٹھے گا، اور آخر اللہ ذوالجلال اس کو جو سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا، تو حدیث لمبی ہے، جب پل صراط کو کراس کرے گا کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک، اس رب کی تعریف ہے جس نے مجھے کامیابی سے یہاں سے گزار دیا۔ اللہ ذوالجلال سے التجا کرے گا کہ میرے مالک سامنے جو درخت ہے مجھے اس کی چھاؤں تک پہنچا دے، میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے وعدہ ہے، نہیں مانگو گے؟ کہتا نہیں مانگو۔ اللہ ذوالجلال اسے وہاں پہنچا دیں گے۔ پھر ایک اور سایہ دار درخت نظر آئے گا، کہے گا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے، میں اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگوں گا، ما اغدرک، بہت فراڈ کر رہے ہو، مجھ سے تمہیں وعدہ کیا تھا۔ اللہ ذوالجلال وہاں پہنچا دیں گے۔ الغرض کہے گا اللہ اپنی جنت میں مجھے بھیج دے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے جاؤ جنت چلے۔ جب جنت کی طرف جائے گا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، دیکھے گا کہ جنت لبالب بھری ہوئی ہے، واپس آ جائے گا، کہے گا اللہ اتسخر بی اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے، آپ تو رب العالمین ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ ذوالجلال اس وقت تبسم فرمائیں گے، اور یہ حدیث بیان کرتے وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے، کہا میرے بندے جنت بھری ہوئی ہے، ان لک الدنیا ومثلها 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 ومثلها
ومثلها 5 دفعہ شمار کیا. تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے، جتنی دنیا تھی اتنی 5 اور دنیا ہوں. وعشرة امثالها، بلکہ 10 دنیا جتنی ہے اتنی جنت میں تجھے الاٹ کرتا ہوں. آپ میرے محترم ہیں، میرے معزز ہیں. اللہ کی قسم اس سے بخاری کی روایت کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے. میری رب کی جنت کتنی بڑی ہے. آج پوری دنیا میں کوئی ہے جس نے چکر لگایا ہو؟ 10 دنیا. آخری جنتی کو تو پہلے جنتی کو کتنا کچھ ملے گا. حدیث کے حکم سے وہ چلی جائے گی، جنت پھر بھی خالی رہ جائے گی. ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، پھر اللہ عز و جلال وہاں ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جس کو جنت میں آباد کریں گے. اور یہاں بات آئی ہے تو میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں. لوگ سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں مردوں کے لیے تو قیامت کے دن حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ سوال ہے. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، ہو سکتا ہے ایک نیک اور صالحہ عورت ہے، وہ تو جنت میں چلی گئی، خامد نہیں گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ثم ينشئ اللہ خلقا آخر. قرآنی آیات اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ صالح بن محمد العثیمین رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے، ان کا فتویٰ تھا کہ رب تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. جس طرح اللہ مردوں کو انعامات سے نوازیں گے، یہ جو مخلوق پیدا کرنے ہیں اللہ ذو الجلال ان کے ساتھ ان کی جوڑے جنت میں بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال ان جنتوں میں ہم سب کو والدین اور اولادوں کے ساتھ جمع فرمائے. آج کی اس مجلس میں اس تمہید کے بعد جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی مہم، بہت ہی خطرناک موضوع ہے. اس اعتبار سے کہ اس کی ہولناکی اور خطرناکی کو آپ دلائل سے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور مجھے اور آپ کو پتہ چلنا بھی چاہیے کہ میں اور آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اتنی بڑی جنت، اتنی دور سے اس کی خوشبوئیں. کون ہے ایسا بدبخت جو جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے؟ سب سے پہلا انسان جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا، یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ، جو شخص علم سیکھتا ہے اور علم سیکھا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن علم سیکھتے وقت 5 مقاصد اس کے سامنے ہیں. علم سیکھا جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. علم سیکھا جاتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. مجھے اور آپ کو
آج سوچنا ہے کہ میں اور آپ علم کیوں سیکھتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میں اور آپ اپنی اولادوں کو علم کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ اور مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اولادوں کو جو دنیا کی دلدل میں ٹھونس دیا ہے اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔ علم کے نام سے، علم و دانش کے نام سے ہم نے اولادوں کو کیا دے رکھا ہے؟ من تعلم علما یبتغی بہ وجہ اللہ، جو علم سیکھتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے، لیکن اس کے 5 مقاصد ہیں۔ لیصیب بہ عرضا من الدنیا، وہ علم اس لیے سیکھتا ہے اس کو دنیا کا مال مل جائے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں لیصیب بہ عوضا من الدنیا، وہ اس لیے سیکھتا ہے کہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جائے، آخرت بنے یا نہ بنے۔ تیسری روایت کے الفاظ ہیں لیباہی بہ العلماء، اس لیے وہ علم سیکھتا ہے کہ وہ بھی علماء میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے فخر کر سکے میرے پاس بھی کوئی ڈگری ہے۔ اسی روایت کے اگلے الفاظ یہ ہیں، جو چوتھی وجہ ہے، یماری بہ السفہاء، اس لیے علم سیکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکے، بیوقوفوں کے ساتھ کج بحثی میں اپنا وقت لگا سکے۔ اور 5ویں وجہ، یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، اس لیے علم سیکھتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظ بولے ہیں، 3 لفظ۔ پہلا لفظ لم یجد عرف الجنہ، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ دوسرے لفظ فإلی النار، یہ جو مرضی پڑھتا رہے یاد رکھے یہ آگ کی طرف جا رہا ہے۔ تیسرے لفظ میں وضاحت آ گئی الا ادخلہ اللہ جہنم، اللہ ذو جلال اس کو جہنم میں داخل فرمائے۔ یہاں رکیے، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد تھا رب کی عبادت۔ میں اور آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں، 1 نہیں 10 کر لیں، قبر میں سوال پہلی کلاس کے آئیں گے۔ پہلی کلاس میں پڑھتے کیا ہیں؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہلی کلاس کے سوال ہے۔ پہلی کلاس کا سوال کیا ہے؟ کون ہے نبی جس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلی کلاس کا سوال ہے۔ میرا دین دین اسلام ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ میں دنیا جہان کی ڈگریاں بھی لے لوں، سوالات تو آنے ہیں تو کس کلاس کے آنے ہیں؟ پہلی کلاس۔ آج میں قرآن سے محروم کر کے، اللہ کے رسول کے فرامین سے محروم کر کے اپنی اولاد کو کلی طور پہ ان دونوں، جس کو علم کہتے ہیں، علم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے علم کہا ہے، جس کو اللہ نے اتارا ہے، جس سے تقرب الہی ملتا ہے، جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر میں کسی فن کی طرف جب جاتا ہوں اور میرا اس وقت مطمع نظر کیا ہوتا ہے، ٹھنڈے دل سے، جذبات سے دور ہو کر
دیانتداری سے سوچئے. علم سے مراد تو معرفت ہے، پہچان ہے، ادراک ہے. اللہ کی معرفت، اس کے پیغمبر کی پہچان، انسانی زندگی کے مقاصد کا ادراک. اگر یہ تینوں چیزیں بچے کو ہم نے نہیں دی، بچے کو نہیں سکھائی، ہم نے کون سا فن سکھایا جس کو آج ہم علم کہہ بیٹھے، اور ہم کیوں سکھا رہے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ صحابہ کرام کے آپ القاب پڑھیے. ابو بکر صدیق، یہ لقب ہے. آج صدیق نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے مزاج، ہمارا مطمئن نظر، ہماری خواہشیں، ہمارے تصورات وہ راہ راست سے ہٹ گئے. عمر الفاروق لقب ہے، کسی ڈگری کا تذکرہ ہے. حق و باطل میں فرق کرنے والے. آج عمر نظر کیوں نہیں آتا؟ عثمان جس کے بارے میں کہا تھا اصدقهم حیاء، عثمان دنیا میں سب سے سچا حیا والا اگر ہے تو سیدنا عثمان. ایسی حیا کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. اور سید المرسلین نے یہ کہہ دیا تھا اس عثمان کے بارے میں، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. ایک مرتبہ نہیں، ایک ہی مجلس میں 7 8 مرتبہ جنت کی بشارت لینے والے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضاہ، کیا ان کا لقب ہے؟ وہ لقب کیا ہے سیدنا علی کا؟ یہ تو ہم اردو میں ترجمہ کر جاتے ہیں. انا الذی سمتنی امی حیدرا، جیسے کہ روایت کے لفظ ہیں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. یہ کوئی ڈگری ہے؟ شجاعت. مجھے اور آپ کو پھر سوچنا پڑے گا کہ میں اپنی اولاد کو کدھر دھکیل رہا ہوں. میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، معاشرے میں امن آئے، معاشرہ مثالی بنے، معاشرہ بارونق ہو، معاشرے کے اندر خوشیاں بانٹے، معاشرے کے اندر راحت ہو. کیسے آئیں گے؟ طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت دیتے وقت استعمال کیا. وہ طریقہ تربیت کا ہے، عمل کا ہے، اور اس علم کی روشنی میں تربیت جس کو اللہ نے علم کہا ہے، جو وحی کا علم ہے. اس کو سیکھنے کے بعد آپ تجارت میں چلے جائیں، آپ کو اللہ بلندیاں دے، آپ دنیا جہان کے فنون سیکھیں. اگر اللہ کی معرفت نہیں، اس کے رسول کی معرفت نہیں، پھر دنیا جہان کے علم پڑھنے کے باوجود بھی محرومی ہی محرومی ہے. اور اگر اللہ ذوالجلال کی معرفت ہے، دین اسلام کو دستور حیات بنایا ہے، اور حاجی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اب دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ کام کرتے ہیں، یہی تو مومن کے لیے اللہ کی رحمت کا خوبصورت دروازہ ہے. اگر اس کی نیت خالص ہو تو شوق کیا پھٹے پہ بیٹھا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت لکھا جاتا ہے. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضیوں پہ مقدم کر لو. زندگی کے لیل و نہار کیا صحابہ کرام نے تجارت نہیں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام نے کوئی کام نہیں کیا تھا؟ سب کچھ کیا تھا. فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام نے دنیا میں جو بھی کام کیا اس میں اصل تھیم جو زندگی کا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنا، اس میں کوئی حرف نہیں آنے دیا.
اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسا علم نصیب فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے۔ صحابی اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من کذب علی نبیہ او علی عینیہ او علی والدہ لم یرح رائحۃ الجنہ۔ جو شخص اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتا ہے، جو شخص خواب نہیں آئی جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، جو شخص اپنے والدین کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، یہ تینوں بد نصیب قیامت کے دن جنت جانا تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پھر کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ سب کے سب میرے نزدیک بہت معزز ہیں، اور مجھے امید واثق ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت مقام دیا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے مجھے کوئی شخص کہہ دے کہ تم جھوٹے ہو، پسند ہے آپ؟ بولے، جواب نہیں آیا۔ بالکل ایک بات جو آپ نے کہی نہیں میں کہہ دوں، اللہ نہ کرے کہ فلاں نے کہی ہے، پسند ہے آپ؟ جھوٹی بات کی نسبت کسی کی طرف کر دینے سے جانیں چلی جاتی۔ جو قصہ، جو کہانی خود گھڑے اور کہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھ پہ جھوٹ باندھا، بات خود کی ہے، نسبت میری طرف کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، زندگی میں موضوع من گھڑت حدیث کے نام سے، قصے کے نام سے، بڑی قیمتی بات ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ جو بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس بات کو اللہ کے رسول کی طرف نسبت نہ کر۔ اور ہوگا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون۔ لوگوں، قیامت کے نزدیک دجال بھی آئیں گے، کذاب بھی آئیں گے، فراڈ کرنے والے اور جھوٹے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کیا کریں گے؟ یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ ایسی ایسی باتیں تمہیں سنائیں گے میرے صحابہ، نہ تم نے مجھ سے سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بھی بچ جانا اور ان کے اس طرح کی باتوں سے بھی بچ جانا۔ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں وہ اور ان کی باتیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ حدیث صحیح الجامع کی بتاتی ہے، جو صحیح حدیث نہیں اس سے ہمیشہ گمراہی پھیلتی ہے معاشرے میں، اس سے ہمیشہ فتنہ بڑھتا ہے، اور فتنہ اور گمراہی سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اللہ کا قرآن پڑھیے اور اللہ کے رسول کا سچا فرمان پڑھیے۔ آپ سوچیں گے کیسے فتنہ اور گمراہی؟ میں صرف ایک مثال دوں گا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔
جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ زبان سے کیا بولتے ہیں؟ بولیے اللہ. اور جسم کے کسی اور عضو کو حرکت بھی دیتے ہیں. ہاتھ کو کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو ہم اٹھاتے ہیں، کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر لے آتے. اور دوسری روایت میں آتا ہے حیال اذنین، اپنے کانوں کے برابر، کانوں کی لو تک لے آتے. اور سنن ابی داؤد کی روایت اگرچہ یہ بھی ہے کہ صحابہ الی صدورہم، اپنے سینے تک بھی اٹھاتے. 3 چیزیں آئیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں. حالانکہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے ایک بھی حدیث صحیح ثابت ہو، ایک ہو یا 100 ہو، دونوں حجت کے اعتبار سے تو برابر ہے، باقی تاکید ہی ہے. ایک بھی حدیث ہو تو قابل حجت ہے، قابل عمل ہے، اس سے ہم پہلو تہی نہیں کر سکتے. 210 روایتیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جب بھی نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب آپ رکوع کے لیے اپنا مبارک سر جھکاتے تو پھر بھی کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو لے آتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنا سر مبارک آپ رکوع سے اٹھاتے رفع یدیہ حذو منکبیہ. اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب 2 رکعتوں کے بعد کسی رکعت کے لیے اٹھتے تو تب بھی رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. لیکن قصہ، کہانی، بناوٹی بات جو اس وقت معاشرے میں گردش کرتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. گمراہی کہاں آتی ہے، فتنہ کہاں آتا ہے. قصہ کیا بیان ہوتا ہے یہ مت پوچھئے کس کتاب میں ہے. دنیا اس وقت کتنی ترقی کر چکی ہے، اٹلی سے لے کے دنیا کے دوسرے کونے تک چکر لگا لے، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں معتبر جملہ کتب حدیث کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، کسی کی انگلش میں، کسی کی اردو میں. آپ کو یہ قصہ اور کہانی کسی بھی حدیث کی اوتھینٹک کتاب میں نہیں ملے گا. اصل میں مسلمان جب صحابہ ہوئے نا تو وہ اپنی بغلوں میں بت چھپا کے آ جاتے تھے. اس لیے شروع میں ان سے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھایا کرو، بعد میں پھر منع کر دیا. میں ادباً ایک بات کہنا چاہوں گا، بت دیکھے ہوئے آپ نے؟ بولے اگر ویسے تصور تو ہوگا نا. اس وقت کوئی پلاسٹک کی فیکٹری بھی تھی، روئی کے پھر بت بنا لیتے ہوں گے. بغلوں میں چھپانا یعنی وہ 4 مرتبہ کرنے سے گراتے تھے. جب ہم پہلی مرتبہ یہاں تک اٹھاتے ہیں جو حدیثیں ثابت ہی نہیں ہیں، ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، کانوں تک لے جاتے ہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں. جب ہم پہلی مرتبہ اٹھاتے ہیں شاید پھر اس وقت ایلفی بھی بن چکی ہوگی. اب سمجھنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی، اور میرے لیے بہت محترم ہے، لاجک بھی ہونا چاہیے نا. یعنی کون سی ایسی سسٹم تھا اس وقت کے انسانوں میں کہ بت چھپانے کے لیے الگ سے کوئی سسٹم اللہ نے کوئی بغل میں رکھا تھا؟ اب وہ ختم ہو گیا. انسانی باڈی ہے نا، کیسے ممکن ہے پتھروں کے بت کو بناتے، پتھروں کو پوجتے، اور اگر کسی اور چیز کے بناتے. جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ کندھوں کے برابر ہو یا کانوں کے برابر جو حدیث میں آیا ہے.
یہاں تک لانے کا تو کوئی حدیث نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ اٹھاتے ہیں تو بت تو اس وقت گر گئے، تو باقی اٹھانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ تھی ایک معمولی سی لاجک. لیکن میں آپ سے ایک گہرا سوال کر دوں، مجھے اور آپ کو اگر کہا جائے ارے منافق پسند ہے، نعوذ باللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ مسلمان ہونے کے بعد بھی منافق تھے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ اس قصے سے فتنہ کتنا بڑھتا ہے؟ ان ہستیوں کے بارے میں یہ تصور پیش کرنا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نعوذ باللہ من ذالک نفاق رکھتے تھے، یہ کسی مسلمان کا تصور ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول پہ جو جھوٹ باندھتا ہے لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. جو اپنی خواب میں جھوٹ بولتا ہے کہ میری خواب میں آئے، میں نے دیکھا جبریل آئے تھے، اس نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کی میت جو ہے وہ جنت پہنچ گئی ہے، اور بعد میں پتہ چلا جس وقت کی خواب بیان کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے چائے پی رہا تھا. اور سچ کہا اللہ کے رسول نے، اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا، جو جتنا دنیاوی معاملات میں، عام معمولات میں سچی بات کرتا ہے، اس کی خواب بھی اتنی سچی ہوتی ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی خوابیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں. اس لیے جو خواب نہیں دیکھی اس کے بارے میں کہہ دینا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے. میں یہاں خواب ذکر نہیں کرنا چاہتا چونکہ میرا ایک منہج ہے، میں اس سے پہلو تک نہیں کیا کرتا. کتنی ایسی خوابیں ہیں جس کو سن کے کان شرما جاتے ہیں، ہم نے کیا سنا ہے، اور امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جو جھوٹی خواب پیش کرتا ہے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. والدین پہ جھوٹ بولتا ہے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. جھوٹ کی دو قسمیں ہیں اس اعتبار سے. کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ والد اور والدہ نے وصیت کی نہیں ہے، بناوٹی وصیت بنا کے کہتا ہے یہ میرے والد نے ایسے کہا. جھوٹ. مت سمجھیے کہ دنیا کو تو غیب کا علم نہیں ہے تو اللہ نے بھی میری بات کو نہیں لکھوایا ہوگا. تیرے ایک ایک قول اور بات کو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کو تیرے سامنے آ جائے گا. کل قیامت کو سامنے آئے گا. فَمَا لِهَا بات کیوں نہیں سمجھتے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا سامنے آئے گا 99 رجسٹر پھیلے ہوں گے. بندہ دیکھ کے حیران ہوگا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے؟ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور وہاں صرف گناہ نہیں لکھا ہوگا. ذرا یاد رکھیے یہاں لفظ احصاء آیا ہے، الا عدھا نہیں کہا اللہ نے. عد کا مطلب ہوتا ہے گننا، عد یعد 10 گناہ کیے. احصاء کا مطلب ہوتا ہے اس کی مائکرو ڈیٹیلز کا تذکرہ ہوگا. فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، 4:07:37 حالت یہ تھی، یہ جگہ تھی، ایک ایک وہاں تفصیل موجود ہوگی. وہاں بندہ بھاگے گا کیسے؟
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. چٹیل میدان ہوگا، نہ وہاں کوئی زگ زیگ کو چیز ہوگی، کوئی پہاڑ قدرت ہوگا کہ چلو بندہ وہاں چھپ ہی جائے، حساب نہ دینا پڑے. پوری کائنات کے سامنے حساب ہوگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھا رہے ہوں گے، وہاں کہاں جائے گا؟ تو اللہ عز و جلال ہر ایک سے کلام کریں گے. ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب. اللہ عز و جلال مخلوق سے بات کریں گے، درمیان میں نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ ہی کوئی ایسا ترجمان ہوگا. چلو مجھ سے تو صحیح بیان نہیں ہوتا، آپ میری وکالت کریں. وہاں کوئی وکیل سسٹم نہیں ہوگا، خود ہی آرگیو کرنا ہے. کیسے کرے گا؟ اليوم نختم على اليوم نختم على أفواههم. اس دن زبانوں میں تو مور لگ جائے گی، آج زبان نہیں بولے گی. اچھا پھر گواہی کون دے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اس وقت کلام کریں گے تو ہاتھ، میں نے ان ہاتھوں سے سود کا مال دیا اور لیا، میں نے ان ہاتھوں سے آرڈر لکھا، میں نے ان ہاتھوں سے غلط بات لکھی، میں نے ان ہاتھوں سے یہ گناہ کیا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. پاؤں گواہی دیں گے. میں وہاں چل کے گیا، یہ پاؤں بولیں گے، بلکہ اللہ عز و جلال زمین کو حکم دیں گے، زمین بولے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها. جتنے بوجھ ہیں، جتنے مردے دفن ہو رہے ہیں، جتنے راز دفن ہو رہے ہیں، زمین کے اوپر جو کچھ ہوا زمین خود بول کے بتا دے گی. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. مولا کریم اپنے نبی پہ جھوٹ باندھنے والوں کو بھی ہدایت دے دے اور ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. اللہ قرآن اور صحیح حدیث کو منہج بنانے والے ہمیں بنا. موضوع من گھڑت روایات اور قصص اور کہانیوں سے ہمیں محفوظ. والدین پہ دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ انسان، قرآن نے ایک لفظ بولا ہے کہ ہم نے قبیلے بنائے اور ہم نے خاندان بنائے، اور اس کا ایک مقصد بیان کیا. مقصد کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا إن الله عليم
اب ظاہر حدیث میں آیا ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، سب سے پیارے نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اب سب مسلمان اس کو پسند کریں گے، اب 100 عبداللہ جمع ہو گئے ہیں، کیسے آپ فرق کر سکیں گے؟ یہ محترم عبداللہ بھائی اس خاندان کے ہیں، یہ محترم عبداللہ بھائی اس خاندان کے ہیں، یہ محترم عبداللہ بھائی اس خاندان سے تعارف۔ لِتَعَارَفُوا، یہ نہیں کہا لِتَفَاخَرُوا، فخر کرو میں فلاں خاندان کا، یہ نہیں کہا لِتَخَاصَمُوا، تم خاندانی عصبیت اور تعصب اور جھگڑوں میں پڑ جاؤ، لِتَعَارَفُوا کہا ہے، لِتَكَاثَرُوا بھی نہیں کہا کہ میرا خاندان بڑا ہے، اس طرح کی بات ہی نہیں کی قرآن نے۔ قرآن نے تو ایک اصول دیا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ کون تھا ابو جہل؟ قریشی تھا کہ نہیں؟ کوئی ہے خاندان قریش جیسا دنیا میں جس میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں؟ اس سے بڑا خاندان کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن کسی نے بھی اس کا چہرہ دیکھا ابو جہل کا؟ صحابہ نے مار مار پاؤں سے ٹھوکرے اس کو قلیب بدر میں پھینک دیا، کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور کہاں جائے گا؟ بولیں کہاں گیا خاندان؟ اور اس کے مقابلے میں عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے خاندان کا کہتے ہیں آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال سے کر رہا ہوں۔ کون تھے بلال؟ رنگ تو ان کا سفید ہی تھا نا؟ ہاں بندہ بھول ہی جاتا ہے نا، اور ہونٹ بھی بڑے باریک باریک پیارے ہوں گے، خاندان بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ کسی نے پوچھ لیا بلال تمہیں باتیں بڑی آتی ہیں، اپنے ابا کا نام تو بتاؤ، تو مسکرا کے نام اسلام ہے، مجھے پتہ ہی مجھے چلا ہے اسلام سے، میں اس کو ہی جانتا ہوں، میری معرفت اسلام سے۔ یہاں رک کے میں صرف اور صرف سمجھانے کے لیے حدیث اور پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت کے اندر جاہلیت کی باتیں رہیں گی، لوگ جاہلیت کی باتوں پہ آئیں گے تو برباد تو ہوں گے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب، لوگ اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ پہ فخر بھی کریں گے اور دوسرے لوگوں کے نسب ناموں میں طعنہ کریں گے، یہ جاہلیت کے امور۔ کوئی افضل نہیں ہے، افضل وہ ہے جس کا ایمان پیارا ہے اللہ کے نزدیک۔ قصہ آپ نے سنا ہوگا، مدینہ کے لوگ بڑے پریشان تھے۔ پریشانی کیا؟ بارش نہیں آ رہی تھی، سارے لوگ باہر نکلے، اشراف ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں آئی۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص جس نے جوتیاں تھیلے میں ڈالی ہوئی تھیں، ان کو کیا کہتے ہیں جوتیاں بنانے والے؟ اسکول سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہم یہ لفظ بولتے ہیں۔ نہ جانے وہ ہم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پیارا ہو۔ اس نے کہا بارش نہیں آئی، اس نے جوتیاں تھیلے میں ڈالی، فقام کھڑا ہو گیا، فتوضا، اس نے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم تربع، پھر بیٹھ گیا، 2 ہاتھ اٹھا لیے، کمزور سے ہاتھ۔ میں کمزور کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا ان ہاتھوں کو کمزور سمجھتی ہے، یہ بھی کو کام ہے جوتیاں بنانا۔ جب ہاتھ اٹھائے ایک ہی مرتبہ کہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہتا ہے ربا، او میرے پالنے والے، انی اقسم علیک، اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مومنوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش دے دے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ چکی تھی۔ کون سا خاندان؟ کون سا خاندان؟ خاندان اللہ کے نزدیک وہ ہے
انسان کی قدر و قیمت وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس لیے کبھی نہ کہو کہ میرا خاندان تو فلاں جو ہے وہی کہو، کیا ہے اس میں؟ اپنے ماں باپ کے بارے میں جھوٹ مت بولو، اپنا سلسلہ نسب مت بدلو۔ اور یہی اس حدیث میں 3 آپ نے سنے، اور پہلی حدیث میں علم کے بارے میں، اور 5ویں بات جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لفظ کے ساتھ پیش کیا، من ادعا الی غیر ابیہ، جو کہتا ہے فلاں تو میرا باپ نہیں، فلاں ہے فلاں خاندان کا، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے۔ مت بدلو اپنے نسب نامے، 10 سال پہلے فلاں تھے، آج بورڈ لگا ہوتا ہے فلاں بن گئے۔ ارے یہ کیسے چینج ہو گیا؟ صرف اس لیے کہ لوگ تانا دیں گے فلاں خاندان کے، میں کسی اچھے خاندان کا نام نیچے لکھ لیتا ہوں، یہ گناہ ہے۔ یہ نسبت سے اپنے آپ کو بچانا، لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی پائے۔ چھٹا و بد نصیب جو اتنی بڑی جنت اور اتنی پیاری خوشبو ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس لم تجد رائحة الجنہ، جو عورت کوئی بھی ایسا شرعی عذر نہیں اور وہ خامد سے کہتی ہے دو مجھے طلاق اور کرو مجھے فارغ، یہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے۔ اور آج آپ میرے محترم ہیں، بھائی ہیں، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات بھی سمجھیے۔ سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت دنیا میں ہے، سب سے بڑا جو دشمن اس وقت دنیا میں ہے، قرآن نے تو کہا ہے یہودی ہے، غیر مسلم تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن ایسا دشمن جس کو آج ہم دشمن سمجھتے نہیں، جب ایک دانشمند، عقل مند اپنی ہی بیوی، اپنی ہی بیٹی، اپنے ہی بیٹے کو آزاد اور کھلا چھوڑ دیتا ہے اور ہاتھ میں شیطان دے دیتا ہے، جب وہ انسان اس شیطان کے ساتھ اپنا وقت 6 گھنٹے فیس بک پہ، بیٹی اپنی جگہ اور بیٹا اپنی جگہ، کس کی فیس بک کیا کہہ رہی ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ اس کی خطرناکی کا اگر کاش اندازہ ہو جائے تو کوئی شخص بھی اس بات پہ راضی نہ ہو کہ میرے سامنے سے الگ میرے بیٹے کے پاس یا بیٹی کے پاس یہ موبائل۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب وقع الفأس فی الرأس، جب سر پہ کلہاڑا لگ چکا ہوتا ہے۔ رات بری نہیں ہے، جس رات میں چور چوری کرتا ہے، لوگ تہجد بھی تو پڑھتے ہیں، ہم خود برا بناتے ہیں، اعمال برے بناتے ہیں۔ انبیاء کا تو طریقہ یہ تھا، جب خواب آئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے کس سے شیئر کی تھی؟ کیا جی؟ تھوڑی سی آواز دیجیے۔ ہمیں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہاں جا کے شیئر کرتے ہیں؟ اولاد کو نہیں پتا، ہم فیس بک پہ شیئر کر رہے ہیں۔ بیٹے کو خواب آئی ہے یوسف علیہ السلام کو، یہ ہے منہج، انہوں نے فٹ خواب شیئر کیے تو کس سے؟ آپ سوچ سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آپ نے امت کو تربیت دی کہ اپنے معاملات کو چھپا کے رکھو، استعینوا فی قضاء حوائجکم بالکتمان، اگر کسی کام کو کامیاب کرنا چاہتے ہو چھپا کے کرو۔ یہاں ہر گھنٹے کے بعد بتانا پڑتا ہے اور دکھانا پڑتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، کیا یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے مبارک اس طرح سے انحراف نہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کھانا پکانے والی کو بھی اللہ ہدایت دے، فٹ سے پکچر اٹھائی اور پھینک دی. پھر کہتی ہیں نظریں بد ہو گئی. پھر کہتے ہیں بس کسی نے جادو کر دیا. پھر کہتے ہیں بس یہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپا کے کام کرنے کی اتنی فضیلتیں بتائیں. آپ اکیلے نماز پڑھتے، ایک نماز کا ثواب نفل. اگر آپ حیث لا یراہ الناس، صحیح الجامع کی روایت ہے، جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو ضاعف ب25 صلاۃ، 25 گنے اجر زیادہ ملتا ہے. سمجھنے سے قاصر. وہ صحابیہ جو تحفہ لے کے آئی مکھن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے. اس کپیا کو جا کے اس نے رکھ دیا. جب بھی سالن ختم ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت اس کی طرف جاتی، وہ مکھن سے بھری ملتی. ایک دن اچھی طرح اس کو نچوڑ دیا، مکھن ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس آئے، فرمایا اعصرتیھا، اس کو نچوڑا تو نہیں ہے؟ کہا ایسا ہی کیا. کہا اگر تم چھوڑ دیتی، ایسا نہ کرتی تو ساری زندگی کھاتے رہتے، یہ ختم ہی نہ ہوتا. جب آپ کسی چیز کی کیوریاسٹی میں جاتے ہو، لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، بے برکتی آتی ہے. وہ صحابی جس نے ایک وقت کا کھانا مانگا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بھر کے جوگے دے دیے. وہ بھی کھا رہا ہے، مہمان بھی کھا رہے ہیں، بیوی بھی کھا رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک دن وہ کپڑا پیچھے کر کے اس کو تول کے دیکھا ہے کتنا کو ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے صحابی، اللہ کے رسول ختم ہو گیا. فرمایا تو نے اس کو وزن تو نہیں کیا؟ کہا ایسا ہی ہوا. فرمایا لو لم تکلہ لقام لکم، اگر یہ تم کام نہ کرتے پوری زندگی ختم ہی نہ. میں آپ کو اپنا بڑا بھائی اور اپنے برابر کا ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا بھی ہو، میں ادباً گزارش کروں گا سختی سے اپنی اولادوں کو منع کریں کہ اپنے اسٹیٹس لے جائیں. سراسر ریاکاری کا یہ پہلو ہے کہ آج میں یہاں تھا اور آج میں یہاں تھا اور آج میں یہاں تھا. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ پسند کرتے ہیں متقی کو، مستغنی جو لوگوں سے ہو. ہم تعریف کے اتنے بھوکے کیوں ہیں؟ استغنا تو نہیں ہے. الغنی الخفی، جو چھپا ہوتا ہے، جو ہر وقت ہر 5 منٹ کے بعد یہ اسٹیٹس ہے اس کا. کان اذا سافر ور بغیرہ، اللہ کے رسول سفر بھی کرتے، فرماتے ادھر جانا ہے، کچھ دیر کے بعد فوراً موو کر جاتے. کیوں؟ دشمن کی چال سے بچنے کے لیے. اس ساری حدیث سے مومن آج بھول گئے. صرف ایک ہی بات رہے گی کہ نہیں میرا نام آنا چاہیے، خواہ نقصان جو مرضی ہو جائے. نہیں میرے بھائی، دانش مند لوگ ایسا نہیں کیا کرتے. اللہ عز و جلال میری اور آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائے. یہی سب سے بڑا ایک فتنہ ہے جس نے طلاق کی ریشو کو بڑھا دیا، جرت دے دی. جو دیکھے گا انسان وہی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7واں وہ شخص جس کے بارے میں یہ لفظ بول دیے اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، ایک غیر مسلم ہے، آپ کے ملک میں آیا ہے اور جو عالمی قوانین ہیں یا آپ کے حکومت کے قوانین ہیں اس کی روشنی میں اس کا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے اور حکومت نے اس کو پناہ دی ہے اور وہ آپ کے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو قانون بن چکا ہے. اگر آپ جذبات میں آ کے اس کو قتل کرتے ہیں، اس سے معاہدہ ہو چکا ہے، یہ غیرت اپنی جگہ لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے.
اگر غیر مسلم بھی آپ سے معاہدہ کر لیتا ہے تو آپ اس پہ ہجوم نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اگر غیر مسلم کو اس طرح قتل کرنا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو بے درے قتل کرنا جائز ہے؟ کیا حالات بن چکے اس وقت دنیا میں، انسان کی قیمت کتنی رہ گئی۔ اور میں آپ سے ایک اور بات یہاں رک کے کہہ دوں، زندگی میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اسلامی تعلیمات کا سارا مجموعہ اکٹھا کریں تو یہ ایک حدیث اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لو ان اہل السماوات والارض اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار۔ اگر ساتوں آسمان کی نورانی مخلوق، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق کسی ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ قیامت کے دن 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں۔ اس حدیث کو سمجھیے کہ ساتوں آسمانوں کے نورانی فرشتے جو ہیں اور ساتوں زمینوں کی مخلوق مل کے قتل کرے گی، مشورہ ہی ہوگا نا، کیسے ایک بندے کو قتل کریں گے سارے مل کے۔ اس لیے زندگی میں کسی مسلمان کو قتل کرنے کی خواہش نہ کیجیے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرو، اور زندگی میں اپنی اس زبان سے کسی کو کافر مرتد کہنا، اس سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ایسا پیارا دین ہے جو معاشرے میں امن کا باعث بن سکتا ہے۔ بلا کتنی باتیں ہو گئی ہیں جی؟ 8ویں بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان قوم یخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة۔ ایسی قوم بھی آئے گی جو کالا خضاب کرے گی، جس طرح پرندہ کبوتر ہے اس کا پیٹ ہوتا ہے، اور حکم ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، جنبوہ السواد، تم نے اگر بالوں کو رنگنا ہے، وہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے رنگ سکتے ہو، لیکن کالے رنگ سے بچنا، یہ حکم ہے۔ جو کالا رنگ کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ صحیح جامع کی روایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات کا اضافہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما من عبد استرعاه الله رعيا فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة۔ جس کو اللہ ذوالجلال نے راعی بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور وہ رعایا کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، اگر اسی حالت میں وہ چلا جائے یہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ 10ویں اور آخری بات، کون سا ایسا بدبخت ہے جس کے بارے میں یہ لفظ بول دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، لم ارہما بعد، لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیکھے۔ پوچھا کون سے ہو؟ فرمایا ایک وہ لوگ قوم معهم سیاط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ایسے ظالم لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور لوگوں پہ وہ ظلم کریں گے۔ اور دوسرا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، بے پرد ہیں، لوگ ان کی طرف مائل اور وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کے سروں پہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے بنے ہوں گے، نہ یہ عورتیں جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو ہی پائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں میں رک کے 2 سے 4 گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش، اگر کسی کے پاس ڈالرز ہوں، سونا اور ہیرے جواہرات ہوں، کہاں رکھتا ہے؟ بولیں اب بھائی ناراض تو نہیں ہے؟ میں انشاءاللہ بات مکمل کر دیتا ہوں، تو کافی وقت میں لے لیا۔ اگر ڈالرز ہوں، قیمتی چیزوں کہاں آپ رکھتے ہیں؟ اور حدیث صحیح مسلم کی فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، کائنات کی سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے۔ سونا اور ہیرا جواہرات مہنگا ہے کہ نیک عورت؟ اچھا، جو سب سے قیمتی ہے اس کو بازار بھیج دو اور چند ٹکے جو کل مٹی بن جانے اس کو لاکر میں رکھو، یہ کیسے ہو گئے؟ اور کاش جب دفنانے کا وقت آتا ہے تو یہ کہنے والا سوچ لے، یہ پیچھے ہٹ جاؤ ذرا، وہ قبر میں اتارنا ہے، پردہ ہے، غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں۔ کاش یہ چادر اس وقت دینے والا زندگی میں بھی کبھی اس کو چادر دے دیتا۔ اس وقت بھی دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ جب ساری زندگی تو دکھایا غیر محرموں کو، اس وقت اگر نظر غیر محرم کی پڑے گی پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ تیسری گزارش، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے نہیں ہماری بیٹی تو بہت ماشاءاللہ اس کے اندر سیلف ریلیجنس ہے، وہ خود اعتمادی ہے، اور اس فلاں سے تو ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے نعوذ باللہ خطرہ تھا؟ اللہ کے رسول کو پردے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، پوری زندگی غیر محرم کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ان سے نیک کون ہو سکتا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اب اس کا جواب کیا دیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں، ہمیں تو اس طرح کا کہنا بھی نہیں آتا، لوگ ذرا غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں، جو بسا اوقات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ اگر دل کا ہی پردہ ہے تو باقی لباس کی بھی کیا ضرورت ہے؟ دل تو چھپا ہوا ہی ہے۔ لیکن کاش یہ سیدہ عائشہ کو تو سمجھنا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، اس لیے باپ کی بھی ذمہ داری ہے، بھائی کی بھی ذمہ داری ہے، اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی پرورش اس طرح کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تصور دیا تھا صحابیات کو کہ وہ وقت تھا کہ جب عورتوں کو مخدن میں رکھا جاتا، مخدن سمجھتے ہیں؟ گھر ہے، کمرہ ہے، اس سے آگے خفیہ جگہ ہوتی ہے، جو حدیث آئی ہے 5 درجات کہ عورت کی سب سے بہترین نماز مخدن میں ہے، پھر کمرے میں ہے، پھر گھر میں ہے، پھر یہ ہے کہ اس کی فلاں جگہ ہے، حجرے میں ہے 3 نمبر پہ، اور 5ویں جگہ پہ مسجد میں تذکرہ آیا ہے۔ جن بیٹیوں کے چہروں پہ سورج کی کرنیں نہیں پڑتی تھیں، آج ان بیٹیوں کو ارزاں کر دیا گیا۔ اللہ عز جلال نے تو اس کو سیدہ بنایا تھا۔ سیدہ حدیث کے لفظ ہیں، والمرأة سیدة فی بیت زوجہا، عورت اپنے خامن کے گھر میں سیدہ ہے۔ اللہ عز جلال مومنہ اور مسلمان عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ عز جلال ان کو پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح الجامع کی روایت اتنی
کتنی خطرناک ہے. فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے. مدمن الخمر شرابی، والعاق والدین کا نافرمان، والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسا انسان جس کے پاس غیرت نہیں اور اس کے گھر میں خباثت موجود ہے، وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی جنت کا مستحق بنائے اور ان 10 اعمال سے محفوظ فرمائے. اے اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں تو ان کی چہروں پہ جہنم کو حرام کرا دے. مولا کریم سب کو اپنا تقرب نصیب فرما. اے اللہ جتنے صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور سب کہہ جائے گا جو بھی اولاد ہیں ان کی جوڑیوں کو بارونت بنا. اے اللہ جو جسمانی روحانی یا نفسیاتی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما. العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ نے وضو بنانا ہے، وضو بنائیں تاکہ انشاءاللہ اذان ہوگی. اذان کے مختصر بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی. کل انشاءاللہ نماز مغرب مدرس مسجد نبوی فضیلت الشیخ عبد الباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ کل درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. تمام احباب سے گزارش ہے خود بھی تشریف لائیں.